फातिमा चांद मस्जिद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للناس صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 أشياء شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ عبادت خاص عبادتیں فرض ہیں، اور وہ خاص عبادتیں جو فرض ہیں وہ دن و رات کی 5 وقت کی نمازیں ہیں، اور سال کے 1 مہینے کا روزہ ہے، اور 1 سال پیسے انسان کے پاس موجود ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے، مالدار آدمی ہو تو اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور اسی طرح اگر کسی انسان کے پاس پیسہ ہے، مالدار آدمی ہے، تو اس پر اللہ کے گھر کا حج کرنا بھی فرض ہے۔ یہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے بندوں پر فرض کی ہیں، اب بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے اس حکم کو پورا کرے، اور حکم ادا کرنے میں اللہ کا وہ حکم سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، عقل میں وہ بات بیٹھتی ہے یا نہیں بیٹھتی، اس سے کوئی فرق نہیں، اس سے قطع نظر کہ جو جس عبادت کا حکم دیا ہے وہ عبادت بندے کی سمجھ میں آتی ہے یا نہیں، صرف اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے اسے ادا کرنی ہے، اس کی سمجھ میں آئے تب بھی، سمجھ میں نہ آئے تب بھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کے ماننے کا نام ہی عبادت ہے، کہ جو اللہ کے حکموں کو مانتا ہے گویا وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی پوجا کرتا ہے۔ معزز سامعین اعظام، محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی ہے شہادتین، یعنی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا اور محمد کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا، یہ 2 شہادتیں
اور پھر دن میں یعنی 24 گھنٹے میں 5 نمازوں کو ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا اور حج کرنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ بنیاد جس پر بلڈنگ کا معیار، جس پر بلڈنگ رکی ہوئی ہوتی ہے، مکان رکا ہوا ہوتا ہے، وہ بنیاد کہلاتی ہے۔ جیسے یہ آپ کی مسجد ہے تو اس مسجد کا جو لینٹر ہے، یہ جو چھت ہے، یہ کس پر رکی ہوئی ہے؟ دیواروں پر رکی ہوئی ہے، اور دیواریں اس پر رکی ہوئی ہے جو زمین کے اندر رکھی ہے۔ اگر وہ نکال لی جائے تو نہ دیوار بچے اور نہ لینٹر بچے، تو اسے کہتے ہیں بنیاد۔ فرمایا کہ اسلام کی بنیاد یہ 5 چیزیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک کو نہیں کرتا ہے، اگر اس پر فرض ہو جاتی ہے اور وہ نہیں کرتا ہے یا وہ اس کا انکار کرتا ہے، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے کفر کیا، یعنی ایسا ہے اس نے اپنے اسلام کو گرا دیا، اپنے اسلام کی دیواروں کو ہٹا دیا، اس کا اسلام باقی نہیں رہتا، وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ ایسے ہی ان 5 چیزوں میں جو آخری چیز ہے وہ ہے حج۔ حج معنی ہے ارادہ کرنے کا، اور اصطلاح شرع میں اللہ کے گھر کے سفر کا ارادہ کرنا اس کو حج کہتے ہیں۔ وہاں پر پہنچ کر کچھ ارکان ہوتے ہیں مخصوص، ان کو ادا کرنے کا نام حج ہے۔ معزز سامعین نظام، یہ حج ہوتا کہاں ہے؟ یہ ساری دنیا جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ شہر مکہ کے اندر اللہ کا ایک گھر ہے جس کا نام کعبہ محترم ہے۔ وہاں پہنچ کر طواف کرنا، یعنی اس کے چاروں طرف چکر لگانا اور صفا مروہ کی سعی کرنا اور وقوف عرفہ کرنا، مقام مینا میں رات گزارنا، یہ تمام چیزیں کرنے کو حج کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گھر کا حج کیوں فرض کیا؟ یہ جو کعبہ ہے، اسی کے چکر لگانے، اسی کے پاس دور دراز سے پوری دنیا سے لوگوں کو جانے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ معزز سامعین نظام، میں نے آپ کے سامنے جو اللہ کے پاکیزہ قرآن کی آیت تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس، کہ لوگوں کے لیے جو سب سے پہلے گھر بنایا گیا وہ ہے کعبہ محترم۔ اب یہاں پر 2 طرح سے اعتراض ذہن میں آتا ہے یا اشکال ذہن میں آتا ہے کہ یہ گھر جو بنایا گیا یہ دنیا کا پہلا گھر ہے یا پھر عبادت کا پہلا گھر ہے؟ زمین بچھا دی گئی، جو دنیا میں گھر بنایا گیا تو وہ گھر کس نے بنایا دنیا میں سب سے پہلے؟ اپنے رہنے کے لیے بنایا یا یہ گھر بنایا یا پھر عبادت کا سب سے پہلا گھر ہے؟ یعنی اب یہاں 2 طرح سے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلے گھر موجود تھے لیکن عبادت کا جو گھر بنایا گیا وہ عبادت کا گھر دنیا کے اندر سب سے پہلے جو بنایا گیا وہ کعبہ بنایا۔ لوگوں کے لیے رہنے کے مکان تھے لیکن عبادت کا کوئی گھر نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی سب سے پہلے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ عبادت کا دنیا میں سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ کعبہ محترم ہے، لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو سب سے پہلا مکان ہے وہی کعبہ ہے، اس سے پہلے کوئی گھر ہی نہیں، وہی کعبہ ہے، وہی بیت اللہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا نام کیا ہے؟ بیت اللہ کا نام کیا ہے؟ کعبۃ اللہ۔ کعبہ عربی میں کعبن کے معنی آتے ہیں ابھرنا، نکلنا۔ انسان کے جسم کے اندر پیروں میں یہ ٹخنے کہلاتے ہیں، یہ ابھری ہوئی ہڈی ہے، یہ نکلی ہوئی ہڈی ہے،
اس ہڈی کو کہتے ہیں اردو میں ٹخنا، اور عربی میں کہتے ہیں کعبہ. کیوں؟ کیونکہ یہ نکلا ہوا ہے. تو دنیا کے اندر جو سب سے پہلے زمین بچھائی گئی یا سب سے پہلے زمین کا جو حصہ وجود میں آیا وہ اللہ کا گھر ہے. وہ جگہ ہے جہاں پر کعبہ محترم ہے، اسی لیے اس جگہ کو کعبہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے نکلنے والی جگہ. بہرحال وہ عبادت کا گھر سب سے پہلا ہو یا دنیا کا سب سے پہلا گھر ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے پہلے گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، یہ کیوں بنایا گیا؟ فرمایا ہدی للناس، یہ ہدایت کے لیے بنایا، رہنمائی کے لیے بنایا. اس سے پہلے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ یہ گھر بنایا گیا ہے یہ گھر بابرکت بنایا گیا ہے. اور یہ گھر صرف ایسے نہیں کہ صرف یہی گھر بابرکت بنایا گیا، بلکہ اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ اس کی برکتیں پورے شہر کے اندر پھیل گئی ہے. اب شہر کو بھی بابرکت کہا گیا ہے، پورے شہر کو بابرکت کہہ دیا گیا. اور یہ بابرکت کہنا یعنی برکتوں والا شہر کہنا، امن والا شہر کہنا، یہ انسان کی زبان سے نہیں، یہ میرے اور آپ کے زبان سے نہیں کہ کہیں مزار بنایا تو اس شہر کو کہہ دیا مزار شریف، کلیر شریف کہہ دیا، اجمیر شریف کہہ دیا، تو وہ زبان کی کہنے سے شریف نہیں بنتے. وہ اللہ کی زبان سے شریف بنائے، وہ اللہ کی زبان سے بابرکت بنائے. وہ تو خداوند عالم نے خود ارشاد فرمایا للذی ببکۃ مبارکہ، یہ جو گھر بنایا گیا ہے، جو سب سے پہلے گھر بنایا گیا ہے، یہ مکہ والوں کے لیے بنایا گیا ہے. یہ مکہ وہ شہر ہے جو مبارکن ہے، جو بابرکت شہر ہے. تو ایک کعبہ محترم کی برکتیں اتنی ہیں کہ پورے شہر کے اندر اس کی برکتیں نازل ہوتی ہے. اسی لیے اس پورے شہر کے اندر کبھی بھی قیامت تک کافر داخل نہیں ہو سکتا، کافر داخل نہیں. برکتیں کیا ہیں اس شہر کی اور اس جگہ کی کیا برکتیں ہیں؟ محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبہ محترم یعنی اس کے چاروں طرف جو حرم ہے، اسے مسجد حرم بھی کہتے ہیں اور حرم بھی کہتے ہیں. کعبہ محترم بیچ میں ہے، کعبہ بیچ میں اور چاروں طرف اس کے نماز پڑھنے کی جگہ اسے حرم کہتے ہیں، اور وہ جہاں تک پھیلی ہوئی ہے اسے مسجد حرم کہتے ہیں. اس مسجد کے اندر یعنی کعبہ محترم کے پاس جو شخص 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، محبوب کبریا فرماتے ہیں اس شخص کو 1,00,000 نفل ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے. جی 2 رکعت کعبہ محترم کے پاس ادا کرنے کا ثواب اتنا ہے جیسا کسی انسان نے 1,00,000 رکعتیں پڑھی ہوں. یہ اس جگہ کی برکتیں، یہ اس جگہ کی برکتیں. اور اس کی برکتیں کیوں نہ ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکتوں سے پورے شہر کو بابرکت قرار دے دیا. اور پھر دوسری نشانی فرمائی کہ اس محترم اس جگہ کی ایک نشانی یہ ہے کہ یہ بابرکت ہے. دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے، لوگوں کو راستہ بتانے کا ذریعہ ہے، لوگوں کو راستہ بتانے کا ذریعہ. یہاں پر واضح طور پر اگر سمجھے جو موٹی موٹی بات آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے، یہ بتائی جاتی ہے کہ لوگوں کے لیے راستہ بتانے کا ذریعہ ہے. وہ اس لیے کہ دنیا کے اندر جب زمین بچھائی گئی تو وہ کعبہ محترم ہے. پتہ لگا کہ دنیا کا سینٹر کہاں ہے؟ کعبہ کی جگہ ہے. دنیا کا سینٹر کہاں ہے؟ بیچ کہاں ہے؟ پوری دنیا جو پھیلی ہوئی ہے، پوری زمین جو پھیلی ہوئی ہے، اس زمین کا جو سینٹر ہے وہ کعبے کی جگہ ہے. اب کعبے کی جگہ کو دیکھ کر ہر آدمی اپنی سمت منتخب کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ایسٹ میں رہتا ہوں، میں وہ ویسٹ میں رہتا ہے، وہ نارتھ میں رہتا ہے، وہ شمال میں رہتا ہے، وہ مشرق میں رہتا ہے، وہ مغرب میں رہتا ہے، وہ جنوب میں رہتا ہے. یہ سمت کیا کر لیتا ہے؟ منتخب کرتا ہے. اس کعبہ محترم کی وجہ سے ہدی للناس لوگوں کو راستہ بتاتی ہے، اس سمت کا راستہ بتاتی ہے. یہ انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، رہنمائی کا ذریعہ. آج آپ کہتے ہیں کہ ہم کہاں پر رہتے ہیں؟ ہم مشرق میں رہتے ہیں.
مغرب میں کعبہ ہے. کیوں؟ کہاں سے پتہ لگا آپ کو؟ کعبے سے پتہ لگا کہ کعبے کے ہم اس طرف ہیں، ہم اس طرف ہے، کعبہ اس طرف ہے. تو کعبہ کیا ہے؟ مغرب میں اور ہم مشرق میں. ہدی للناس، لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے کعبہ محترم. اور پھر کیسا رہنمائی کا ذریعہ؟ ایسا رہنمائی کا ذریعہ ہے کہ وہاں اس کے اندر جب لوگوں نے شرک کرنا شروع کیا اور اپنی اپنی خواہشات کے مطابق بتوں کو تراش کر رکھ دیا گیا اور پھر توحید کا علم وہاں پر عام کیا گیا، تو وہیں سے ان بتوں کو نکال کر توحید کا پرچار کیا گیا، جس سے پتہ لگا کہ اللہ کوئی ہے، ایک خداوند عالم ہے، ایک خدا ہے جس نے اس کو بنایا ہے اور وہی تمہیں بنانے والا ہے. تو اس کعبہ محترم سے شروع ہوئی ہے توحید کا پیغام. اللہ کو ایک ماننے کا پیغام اگر شروع ہوا تو کعبہ محترم سے ہوا ہے. تو ہدی للناس یہ بھی لوگوں کو راستہ بتانے کا ذریعہ ہو گیا کہ لوگ اپنے آپ کو جہنم کے راستے سے بچا کر جنت کے راستے پر چلنے والے بنا گئے. ہدی للناس ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا ھدی للناس. خداوند عالم نے ارشاد فرمایا فی آیات بینات مقام ابراہیم. اب نشانیاں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شہر کے اندر، اس کعبے کے اندر، خود اس کعبے کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور ان بڑی بڑی نشانیوں میں سے خداوند عالم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ فی آیات بینات مقام ابراہیم. ایک جگہ اس کے اندر وہ جگہ ہے کہ جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کی ہے. کعبے کی تعمیر کی. اب یہاں آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتلایا تھا کہ حضرت آدم نے تعمیر کی ہے، ابھی فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے تعمیر کی ہے جی. اور طوفان نوح کے بعد وہ مسمار ہو گیا تھا، کعبہ محترم مسمار ہو چکا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا تو خواب میں وہ ساری نشانیاں بتلا دی، وہ ساری جگہ بتلا دی جس جگہ کعبہ محترم ہے. اور یاد رکھو قرآن کریم کی آیت یوں بتلاتی ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد پہلے سے تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا لفظ دیکھو کیا بتاتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ. ابراہیم اور اسماعیل نے کعبے کی دیواروں کو اٹھایا، مطلب یہ ہے کہ بنیاد پہلے تھی، وہ کعبہ پہلے سے تھا موجود وہاں پر، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا. لیکن وہ حوادثات کے اندر وہ کیا ہو گیا، مسمار ہو چکا تھا. وہ نشانیاں وہاں موجود تھی، وہ دیوار کے اندر جو بنیاد ہوتی ہے، جو زمین کے اندر جڑیں ہوتی ہیں، وہ موجود تھی وہاں پر. اسی کی بنیاد پر، اسی کے اوپر انہوں نے دیوار بنانی شروع کر دی، اینٹ پر اینٹ رکھنی شروع کر دی. مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ اس کعبہ محترم کے اندر اللہ کی نشانیاں. فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اینٹ اٹھاتے اور کعبے کی بنانا شروع کرتے، دیوار لگانا شروع کرتے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اینٹ اٹھا کر لا کر دیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اینٹ رکھتے اور کہتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہر اینٹ اٹھاتے اور رکھتے اور دعا پڑھتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہر اینٹ کے بعد اللہ کے نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہر اینٹ کے بعد اللہ کے نبی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹے، دونوں اللہ کے نبی، دونوں اللہ کے رسول اینٹ اٹھاتے، اینٹ رکھتے اور دعا کرتے ربنا تقبل منا انک
انک انت السمیع العلیم، اے میرے پروردگار ہم سے اس عمل کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، بے شک تو جاننے والا ہے، سننے والا ہے میری دعا کو اور جاننے والا ہے میری نیت کو کہ میں تیری رضا کے لیے اس گھر کو بنا رہا ہوں، تیرے حکم پر ہی اس گھر کو بنا رہا ہوں۔ لوگوں ہم عبادت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی دعا نہیں مانگتے، کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض ادا ہو گیا، وہاں پر فرض ادا نہیں، وہ دیکھو اللہ نے حکم دیا اور حکم کو پورا کر رہے ہیں، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار قبول کر لے، قبول کر لے۔ اب چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار بناتے جا رہے ہیں، اینٹ رکھتے جا رہے ہیں اور دیوار بنتی جا رہی ہے، اور دیوار جب اونچی ہو گئی، جب اونچی ہو گئی اب ہاتھ نہیں جا رہا ہے، اب کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بعض مورخین لکھتے ہیں اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ محبوب کبریا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک پتھر جو جنت سے اتارا گیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر اینٹ رکھنی شروع کر دی۔ کیا نشانیاں فیہ آیات بینات، میں اس آیت کی تفسیر بتلا رہا ہوں آپ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نشانی رکھی ہے؟ اب پتھر پر کھڑے ہو گئے ہیں، اینٹ رکھی ہے، اب اینٹ تو رکھ دی ہے، اب نیچے اترنا ہے۔ خداوند عالم کی قدرت دیکھے، کرشمہ دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اس پتھر پر کھڑے ہوتے تو پتھر اونچا ہو جاتا، اور جب نیچے اترنے کی ضرورت پڑتی تو پتھر نیچے ہو جاتا تھا، وہ پتھر نیچے ہو جائے۔ یہ ہے تأثر، صحیح نبی کا پاؤں جس پر پڑ جائے اس چیز کے اندر اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر نشانیاں رکھی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبہ محترم کی تعمیر کی ہے، اور اس طرح تعمیر کی ہے کہ ہر اینٹ پر دعا پڑھتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور وہ پتھر بھی ان کے اثرات کو اوپر نیچے محسوس کرتا رہتا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اینٹ رکھنی ہوتی ہے تو اونچا ہو جاتا ہے، اینٹ اٹھانی ہوتی ہے تو نیچے ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس پتھر نے یہ اثر قبول کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نقش کو اپنے اندر سما لیا، اور آج تک وہ نشان موجود ہے۔ پتھر بھی موجود ہے اور اس پتھر کے اندر وہ نشان بھی موجود ہے۔ پھر وہ جب تعمیر مکمل ہوئی ہے، اس تعمیر کے بعد اس پتھر کو اس کعبے کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حتیم کعبہ ایک حصہ کہلاتا ہے، ایک چھوٹی دیوار کہلاتی ہے۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ جانتے ہیں میں کہاں کی بات کر رہا ہوں، کس جگہ کی بات کر رہا ہوں۔ حتیم کعبہ وہاں پر ایک جگہ کہلاتی ہے، کعبہ محترم کے سامنے ایک چھوٹی دیوار ہے، وہ پتھر وہاں رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں کا رش ہونے لگا، بھیڑ ہونے لگی، اور وہ جگہ ایسی جگہ نہیں، وہ جگہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ صرف تعمیر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اس عبادت کو یعنی اس مکہ اس کعبے کی تعمیر کو ایسا قبول کیا ہے، ایسا قبول کیا ہے کہ پورے عالم کے اندر عام ہے ان کی قبولیت۔ لیکن صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جس جگہ ابراہیم کھڑے ہو کر تعمیر کر رہے ہیں کعبے کی، لوگوں تمہیں بھی اسی جگہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے قیامت تک۔ ہاں، جتنے بھی حجاج وہاں جاتے ہیں، جب وہ اس کعبے کے چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد یہ 2 رکعت اس کو ادا کرنی پڑتی ہے، وہی مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم فرمایا جناب کہ محمد رسول اللہ کو کہ جس جگہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی ہے اس جگہ کو نماز کی جگہ بنا لیجئے۔ اب چونکہ کافی ہجوم ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، کافی بھیڑ ہوتی ہے، اب اس پتھر کو وہاں سے ہٹا کر بئر زمزم جو زمزم کا کنواں ہے اس کے قریب رکھ دیا گیا، اور حکم یہ لگا دیا گیا کہ جو شخص وہاں اس کے حتیم کعبہ میں یا اس کے آس پاس میں نماز ادا کر لیتا ہے تو وہ مقام ابراہیم میں ہی نماز ادا کرنے والا پایا جاتا ہے، یعنی اس کو وہی ثواب ملے گا جو مقام
ابراہیم کے پاس ادا کرنے والا، یا یہ کہیے کہ پورے حرم کے اندر مقام ابراہیم قرار دے دیا گیا، پورے حرم کو مقام ابراہیم قرار دے دیا گیا. اب پورے حرم میں کہیں بھی نماز ادا کرے گا تو وہ مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنے والا پایا جائے گا. اسی وجہ سے اگر کوئی شخص کعبے کے وہاں ہوتے ہوئے منزل کے اوپر سے طواف کر رہا ہے تو وہ طواف کرنا بھی جائز ہوتا ہے. کیوں؟ کہ وہ سب کا سب مقام ابراہیم کہلاتا ہے، وہ سب کا سب مطاف کہلاتا ہے، وہ سب کا سب مطاف کہلاتا ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کی نشانیاں بتلائی، اور آگے سنو سب سے بڑی نشانی کیا فرمائی؟ ومن دخلہ کان آمنا، کہ یہ میرا گھر ایسا گھر ہے، یہ میرا کعبہ، یہ میرا بیت اللہ ایسا گھر ہے کہ اس گھر کے اندر جو بھی آ گیا وہ دنیا کی ہر بلا سے، ہر آفت سے محفوظ ہو گیا، ہر آفت سے. یہاں تک کہ اگر قاتل بھی، کسی نے کسی کا قتل کر دیا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی ظالم بھی، اگر کوئی چور بھی اس کعبے کے اندر داخل ہو جائے، یعنی حرم کے اندر داخل ہو جائے، تو پھر کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کو وہاں پر قتل کرے. ومن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر کے اندر داخل ہو گیا وہ اللہ کے امان میں آ گیا، وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا. قاتل بھی وہاں قتل نہیں کیا جاتا، اس کو بھی امان ہے. چنانچہ تاریخ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ایک گلاس پانی پر ایک دوسرے کا سر اڑا دیا کرتے تھے اور صدیوں تک ان کی جنگ چلا کرتی تھی پانی کے اوپر، وہی لوگ اگر اس کے باپ کا قاتل کعبہ محترم کے اندر پایا جاتا تو وہ اپنی نظریں نیچی کر کے نکل جایا کرتا، اس کو قتل نہیں کرتا تھا. یہ کفار کا طریقہ ہے. کافر بھی اس کا احترام کرتے تھے، یہود بھی اس کا احترام کرتے تھے، نصرانی بھی اس کا احترام کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر کے اندر داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا، وہ محفوظ ہو گیا. اسی لیے فرمایا کہ اس گھر کے اندر یہاں تک کہ انسان کو انسان، کوئی وحشی جانور بھی، چیر پھاڑنے والا جانور بھی اگر داخل ہو جائے اس گھر کے اندر تو اس کو بھی مارا نہیں جائے گا، اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا. کسی جانور کو قتل نہیں کر سکتے، کسی کو مار نہیں سکتے، یہاں تک کہ تمہارے سر کے اندر بالوں میں جو ہے تو اس جو کو بھی مار نہیں سکتے کعبہ محترم کے اندر. کیوں؟ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر کے اندر داخل ہو گیا اس کو امان مل گئی، اس کو حفاظت مل گئی، نہیں قتل کر سکتے. یہاں تک کہ اب تو چونکہ پتھر لگے ہوئے ہیں، پہلے نہیں تھے، اگر اس جگہ پر گھاس نکل آئے تو اس گھاس کو نہیں پھاڑ سکتے تھے. سمجھ رہے؟ یہ ہے کعبہ محترم. ومن دخلہ کان آمنا، یہ نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی رکھی. اور میں نے آپ کے سامنے بتلایا کہ اس گھر کی برکتیں کیا ہے. محبوب کبریا کا فرمان ہے کہ جو شخص یہاں پر 2 رکعت ادا کر لے تو اسے 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ محبوب کبریا کا فرمان ہے اور یہ بیت اللہ کی برکتیں ہیں. پھر صرف برکتیں ہوں اور یہیں پر ختم کر دیا جائے؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ میرا گھر وہ گھر ہے کہ دنیا کے کونے میں کہیں بھی مسلمان رہتا ہو اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہو، اتنا سامان ہو جس سے وہ اپنے گھر سے چل کر میرے گھر تک پہنچ جائے، کعبے تک آ جائے، سواری کا انتظام ہو، کھانے پینے کا انتظام ہو، یہ ساری ضرورتیں اس کی پوری ہو سکتی ہو، تو اس شخص پر میرے گھر کا حج کرنا فرض ہے. جی ہاں، ہمارے یہاں کیا سمجھتے ہیں؟ بڑھاپے میں 50 سال کے بعد حج فرض ہوگا. ہے جی، ابھی تو جوان ہیں. اور میرے بھائیوں، عمر کے ساتھ حج نہیں،
کسی کی کیا ایج ہے اس کے ساتھ نہیں، کیا عمر ہے اس کے ساتھ نہیں. حج فرض ہوتا ہے انسان کی مالیت پر کہ وہ اتنے مال کا مالک ہے، اتنا اس کے پاس پیسہ ہے، اتنی اس کے پاس آسائش ہے، اتنا آرام ہے کہ وہ وہاں جا سکتا ہو. یعنی اس کے پاس سفر کا خرچ ہو اور آنے کا خرچ ہو، جانے کا خرچ ہو، وہاں رہنے کا خرچ موجود ہو، اور اس کے پیچھے جو اس کے بچے ہیں، جو گھر والیاں ہیں، اور جو بھی اس کے ماتحت رہنے والے انسان ہیں، ان سب کا وہ خرچ دے کر وہاں رہ سکتا ہو، تو اس شخص کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. کتنے میں حج ہوتا ہے جی؟ 1.5-2 لاکھ روپے میں حج ہو جاتا ہے آج کی جو کرنسی نکل رہی ہے، جو خرچ آ رہا ہے. اور آدمی کیا سمجھ رہا ہے جی کہ حج فرض ہوگا، پتہ نہیں کس پر فرض ہوگا. گھر کے اندر سونا چاندی پڑا ہوا ہے، استعمال میں نہیں آ رہا ہے. اور ایک بات یاد رکھو، سونے چاندی کا جو بھی مالک ہوگا اس پر حج فرض ہوگا. اگر وہ بیوی اس کی مالک ہے تو بیوی پر حج فرض ہوگا. اگر شوہر اس کا مالک ہے تو اس پر حج فرض ہوگا. بیٹا اس کا مالک ہے تو اس پر حج فرض ہوگا. جو بھی سامان ہے اس کا مالک کون ہے، شریعت یہ دیکھتی ہے کون استعمال کر رہا ہے، اس کو نہیں، مالک کون ہے اس کا. اگر صرف آپ نے استعمال کے لیے دی ہوئی ہے تب آپ مالک ہیں، لیکن اگر آپ نے وہ سونا چاندی وہ زیورات اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو دے دیا ہے کہ یہ تمہارا ہی ہے، اب وہ اس کی مالک ہو چکی ہے، اب اس پر حج فرض ہو جائے گا. البتہ اس کے پاس قدرت کا ہونا بھی ضروری ہے. قدرت کیا چیزیں ہیں کہ وہ وہاں جا سکتی ہو، یعنی وہ کسی محرم کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، بھانجے کے ساتھ، سگے بھتیجے کے ساتھ، نواسے کے ساتھ، پوتے کے ساتھ، یہ محرم کہلاتے ہیں. دادا کے ساتھ، نانا کے ساتھ، سگے ماما کے ساتھ، یہ محرم ہے. ان کے علاوہ کسی کے ساتھ اگر ان میں سے کوئی شخص بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو اس پر حج کرنا فرض ہے، اور وہ اس کے لیے جانا ضروری ہے. وہ محرم کو لے کر جائے، وہ اپنے خرچے سے لے کر جائے تب بھی جائز ہے، اور اگر محرم خود اپنے خرچے سے جانا چاہتا ہے، اس کے ساتھ جانا چاہتا ہے، تب بھی جائز ہے. لیکن تاخیر کرنا اس کی گنجائش نہیں. اس سال حج فرض ہو گیا، چلو جی اگلے سال کر لیتے ہیں، اگلے سال دیکھ لیں گے. اگر اگلے سال زندگی نہ رہی تو جی. اور ایک چیز اور ہمارے معاشرے کے اندر چلی آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ گھر میں اگر بچے ہیں تو ان کی شادی کرنا ضروری ہے. شادی کریں گے، لڑکی ہے لڑکی کی شادی کر دیں گے، لڑکوں کی شادی کر دیں گے، پھر فارغ ہو جائیں گے، پھر حج ہو جائیں گے. ایک بات یاد رکھو، شریعت مطہرہ کے اندر شادی کرنا فرض نہیں ہے. میں کیا لفظ پہلے سنو، شادی کرنا فرض نہیں ہے. ذمہ داری الگ چیز ہے، ماں باپ پر ان کی ذمہ داری ہے. جیسے کھانے پینے کی ذمہ داری ہے، اب تم کھانے پینے کا انتظام کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ حج کو نہیں جاؤ گے، نماز کو نہیں آؤ گے. ایسی شادی ان کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر وہ اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے، اپنی طاقت سے، اپنے پیسے سے کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. اور پھر شادی ہے کیا چیز؟ شادی میں کون سا خرچ ہوتا ہے؟ یہ تو آپ نے اپنے اوپر رکھ رکھا ہے. شریعت نے کب آپ کو ڈالا ہے؟ جہیز دینا، جہیز لینا یہ آپ نے کیا، شریعت نے تھوڑی کیا. یہ آپ کی اپنی خواہشات ہے، اپنی آرزو ہے، اپنی تمنا ہے کہ بنگلہ لوں، میں گاڑیاں لوں، پیسہ لوں. شریعت کب کہتی ہے کہ آپ جہیز دیں؟ شادی تو بڑی سادی ہونی چاہیے. نہ جہیز دو نہ جہیز لو. یہاں تک کہ اگر لڑکا ہے تو ولیمہ کتنا آسان ہے. محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 مہینے کے بعد آئے سفر سے تو ایک شخص ملا کہ اس کے چہرے پر شادی کے کچھ اثرات موجود تھے. بھائی نیا نیا دولہا جو ہوتا ہے اس کے کپڑے وپڑے ساری چیز نظر آتی ہے، لگتا ہے کہ نیا دولہا ہے، اس کی شادی ہوئی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا شادی کر لی؟ کہ یا رسول اللہ جی ہاں کر لی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اولم ولو بشاتن، بھائی ولیمہ کھلاؤ اگرچہ بکری ہی کیوں نہ ہو. 2 آدمی 4 آدمی کو آپ نے کوئی میٹھا کھلا دیا، کوئی شیر کھلا دی، کوئی کھانا کھلا دیا، ہو گیا ولیمہ. یہ کہاں ہے کہ آپ جو ہے پورا جو ہے مکان
جناب علی ایک بارات گھر بک کریں گے اور مہمانوں کو بلائیں گے، یہ تو آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، شریعت تو نہیں کہتی۔ تو وہ لڑکے کی شادی ہو یا لڑکی کی شادی ہو، شریعت کے اندر تو یہ تمام بوجھ نہیں ہے، نہ جہیز لینا ہے نہ جہیز دینا ہے، یہ تو مصیبتیں آپ نے اپنے اوپر ڈال رکھی ہے۔ اب اس کی وجہ سے اگر حج نہیں کرتے حج فرض ہونے کے باوجود تو پھر گنہگار ہیں۔ اور سنو اس قرآن کریم کی اس آخری آیت میں کیا فرمایا، ومن کفر، جس شخص کے اوپر حج فرض ہو گیا اور پھر وہ حج نہیں کرتا ہے، جان بوجھ کر دیر کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، وہ کسی بھی طرح سے کرتا ہے، ومن کفر عملی طور پر وہ تاخیر کرتا ہے، تو سنو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے کفر کیا، یعنی وہ کافروں والا عمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اگر تم حج کرنے آ رہے ہو تو اپنے گناہوں کو معاف کرانے آ رہے ہو، اگر تم حج کرنے آ رہے ہو تو اللہ کے سامنے اگر سر جھکانے آ رہے ہو، تمہاری ضرورت ہے، اللہ کو تمہارے سجدوں کی، اللہ کو تمہارے حج کی، اللہ کو تمہارے رمی الجمار کی، سعی کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ فإن اللہ غنی عن العالمین، حج فرض ہونے کے بعد اگر کوئی حج نہیں کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے کافروں والا عمل کیا، کافروں والا عمل کیا۔ اور سنو محبوب کبریا کا فرمان، یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے، حدیث شریف سنو کیا فرماتے ہیں محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس انسان پر حج فرض ہو جائے، یعنی اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ کعبہ محترم پر جا سکتا ہو، مکہ جا سکتا ہو، جانے کا اور آنے کا اس کے پاس انتظام ہو، وہ پھر بھی نہیں جاتا ہے، تو سنو محبوب کبریا کا فرمان ہے فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًا، کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں، ہمارا دین سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی انسان ایسا پایا گیا کہ جس کے اوپر حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا، وہ مر گیا، تو قسم کھا کر کہہ دو کہ کافر مرا ہے، کافر مرا ہے۔ اور قیامت کے دن جس دن وہ اٹھے گا اس کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اللہ کے ایک فرض کا انکار کرنے والا ہے، یہ اللہ کے ایک فرض کا انکار کرنے والا ہے۔ جیسا کہ نماز فرض ہے، جیسا کہ زکوٰۃ فرض ہے، جیسا کہ روزے فرض ہے، اسی طرح حج فرض ہے ہر اس مسلمان پر جس کے پاس اتنی استطاعت ہو، اتنی طاقت ہو کہ وہ اللہ کے گھر جا سکتا ہو اور آ سکتا ہو۔ اس لیے میں تمام حضرات سے گزارش یہ کروں گا کہ جن حضرات پر حج فرض ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی ہمت ہے، وہ اللہ کے گھر جائے، اور اگر حج نہیں کر سکتے، اب چونکہ حج کے ایام بھی چلے گئے ہیں، تو کم سے کم زندگی میں کبھی جا کر عمرہ تو کر آئے، اللہ کے گھر کی دیدار کر کے آئے، اللہ کو اپنا عشق دکھائے، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے عشق میں تجھے تلاش کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ یاد رکھو حج کی ایک کیفیت ہے، حج سامنے سے اگر دیکھو گے، اس کے عمل کو دیکھو گے تو لگتا نہیں کہ عبادت ہے۔ اور میں نے یہ بات شروع تقریر میں بتلائی تھی کہ عبادت سمجھ میں آئے تب بھی کرنا ہے، سمجھ میں نہ آئے تب بھی کرنا ہے۔ دیکھو نماز پڑھتا ہے لگتا ہے کہ عبادت کر رہا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے دعا مانگتا ہے لگتا ہے کہ عبادت کر رہا ہے، پیسے جیب سے نکال کر زکوٰۃ دیتا ہے لگتا ہے کہ حج کر رہا ہے، صبح سے شام تک بھوکا ہے اللہ کے نام پر لگتا ہے عبادت کر رہا ہے۔ لیکن یہ کون سی عبادت ہے کہ بندہ یہاں سے چلا ہندوستان سے اور کعبہ محترم پہ پہنچ گیا، مکہ پہنچ گیا اور کعبے کے چکر لگا رہا ہے؟ یہ لگتا ہے کہ عبادت ہے؟ لوگ اگر عقل میں دیکھے، عقل سے سمجھے تو کہیں گے یہ تو ایک خام خائی چکر لگا رہا ہے، یہ تو عبادت نظر نہیں آ رہی، یہ تو اس پہاڑ سے اس پہاڑ پر ایسے دوڑ رہا ہے، یہ تو کوئی عبادت نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے میں نے کہا عبادت سمجھ میں آئے یا نہ آئے اللہ کا حکم ہے، اور یہ عبادت عشق خداوند عالم ہے۔ یہ عبادت وہ ہے کہ جس سے اللہ کا عشق نظر آتا ہے، کہ بندہ اللہ کی پہلے رمضان میں روزے رکھتا ہے، اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور پھر اسی اللہ کے دیدار کے لیے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ جب بندہ کسی کی محبت میں گرفت ہوتا ہے تو وہ بھوک بھی بھول جاتا ہے، کھانا بھی بھول جاتا ہے، پیاس بھی بھول جاتا ہے، تو وہ روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اسے تڑپ ہوتی ہے کہ جس کے لیے میں صبح سے شام تک بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، اس کو دیکھوں تو صحیح ہے کیسا، اس کا نور کیسا ہے۔ جب وہ کعبہ پہ جاتا ہے، جب وہ حج پر جاتا ہے، محبوب کبریا کا فرمان ہے کہ جس اونٹنی پر سوار ہو جائے، جس سواری پر سوار ہو جائے، وہ جتنے قدم رکھے گی خداوند عالم ہر قدم پر اس کو نیکی عطا فرمائے گا، ہر قدم پر ایک نیکی کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور یوں ہی نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ وہاں جاتا ہے، کعبہ محترم کا
چکر لگاتا ہے. کیوں چکر لگاتا ہے؟ اس کے اندر کون سا عشق ہے؟ اس کے اندر اللہ سے یہ عشق ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، میرے خدا میں ہزاروں میل کی دوری سے تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوں. یا اللہ تو ہے کہاں؟ وہ تڑپ میں چکر لگا رہا ہے، وہ تڑپ میں بچل رہا ہے، پاگل ہو رہا ہے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. میرے خدا تو ہے کہاں؟ تیرا دیدار تو کرا. میں تیری تڑپ میں، تیرے عشق میں تیرے گھر پر آ گیا ہوں. یہ اللہ کے گھر میں جانا یہ عشق خدا بند عالم ہے، یہ اللہ سے عشق کی پہچان ہے. حج جو ہے، حج اللہ سے عشق کی پہچان ہے. اللہ سے کی عبادت جو ہے یہ عشق خدا بند عالم ہے. یہ اس کا ایک طریقہ ہے. اگر کسی بندے کے دل کے اندر اللہ سے محبت ہے تو اپنے وہ عشق کو اجاگر کرے، اپنے عشق کو ظاہر کرے، اللہ کے گھر میں جائے اور وہاں جا کر اپنے سارے گناہوں کو معاف کرائے. محبوب کبریا کا فرمان ہے کہ جس انسان نے وہاں پر رہتے ہوئے احرام پہن کر دو چادریں ڈال کر بنا سلی ہوئی، سر پہ ٹوپی نہیں، سر پہ پگڑی نہیں، ایک ایسے دیوانوں کی طرح اللہ کے دربار میں آ گیا ہے، چکر لگا رہا ہے، یہاں نہیں سکون ملا، پھر پہاڑیوں میں چکر لگا رہا ہے، یہاں سکون نہیں ملا، پھر عرفات میں چلا گیا ہے، وہاں سکون نہیں ملا، پھر مینا میں رات گزار رہا ہے، سکون نہیں ملا. اے اللہ تو ہے کہاں؟ تیرا دیدار کیسے ہو؟ خدا بند عالم کا محبوب فرماتا ہے جس انسان نے اس تڑپ میں، اس لگن میں، اس کڑھن میں اللہ کے گھر کا دیدار اس طرح کیا تو وہ جس دن اس یہاں سے لوٹے گا تو وہ ایسا لوٹے گا جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہو، جیسا کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. یعنی اس انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ ہے حج، یہ ہے حج، یہ ہے اللہ کے گھر کا دیدار. لوگوں اللہ کے گھر کے لیے تڑپ رکھو، اللہ کے گھر کے لیے دعا مانگو. ضروری نہیں کہ پیسوں سے جایا جائے، ضروری ہے کہ اللہ کی نظر کرم ہو جائے، نظر کرم ہو جائے. یاد رکھو غریب سے غریب آدمی اللہ کے گھر چلا جاتا ہے لیکن ایک کروڑپتی اپنے گھر پہ ہی پڑا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں اسے توفیق الہی نہیں ملی، اس پر اللہ کی نظر نہیں پڑی. جس پر خدا بند عالم کی نظر پڑ جائے، جس پر نظر کرم ہو جائے، وہ بندہ وہاں جایا کرتا ہے. اس لیے ہر دعا میں، ہر مناجات میں، ہر ندا میں اللہ سے مانگو اے اللہ مجھے اپنے گھر کا دیدار کرا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی یہاں مسلمان موجود ہیں اور جتنے بھی اس بستی میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مستورات کو، تمام بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، سب کو اپنا گھر دیکھنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.